تو یوں مطلب ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ حقیقت میں انڈائریکٹ ہی ہے. آپ بتائیے موت کون دیتا ہے؟ آپ بولے گا اللہ. مارتا کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے. تو اب کسی نے فائر کر دیا، مر گیا، اب وہ کورٹ میں کھڑا ہو گیا، جج نے بولا کیوں مارا؟ بولا میں نے تھوڑی مارا، اللہ مارتا ہے. ولیہ کی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے کا مطلب صاف صاف یہ کہ ولیوں سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے. ہم کہتے ہیں ولیوں سے ایسی مدد مانگنا جو صرف اور صرف وہ ذات اللہ ہی کی ہو، ایسی مدد مانگنا شرک ہے. شرک فی صفات، یہ وہ شرک ہوتا ہے کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کسی دوسرے کو ان صفات سے متصف مانا جائے. مثال کے طور پر آپ یہ بات سمجھیں، بہت ہی آسان لفظوں میں بات سمجھانے لگا ہوں، بہت ہی آسان لفظوں میں. آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اولاد سے نواز دے. یہ صفات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. کہ اللہ کی صفات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اولاد دے دے، اللہ جسے چاہے بے اولاد رکھے. لڑکی دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیماری دینے والی ذات اللہ کی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ جسے چاہے مالدار کر دے، اللہ جسے چاہے غریب کر دے. وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. کہ زندگی و موت کا مالک اللہ ہے، لڑکا لڑکی دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہنسانے اور رلانے والی ذات اللہ کی ہے. قرآن نے یہ صاف اعلان کر دیا کہ اللہ جسے چاہے مالدار کر دے، اللہ جسے چاہے غریب کر دے. اب اس صفت کو اٹھا کر کے کسی پیر کے ساتھ متصف کر دینا، ان صفت کو اٹھا کر کے کسی بڑے بزرگ کے ساتھ متصف کر دینا کہ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ یہ ذات اللہ کی ہے، اللہ یہ سب کرنے والی ہے، لیکن یہ دیکھو ہمارے پیر صاحب بھی یہ کام کر سکتے ہیں. یعنی جسے چاہے لڑکا دے دے، جسے چاہے مالدار کر دے، جسے چاہے ہنسا دے، جسے چاہے بیماری دے دے. یہ شرک ہوتا ہے اور اسے شرک فی صفات کہا جاتا ہے. یعنی جو کام اللہ کے لیے خاص ہو وہی کام ان کے لیے متصف کر دیا جائے، ان کے ساتھ موصوف کر دیا جائے. مثال دے کر کے میں نے آپ کے سامنے بات سمجھا دی کہ شرک فی صفات یہ ہوتا ہے کہ لڑکا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، لڑکی دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اولاد دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. اس کے علاوہ کسی کی کوئی ذات نہیں ہے کہ اللہ جسے چاہے اولاد دے اور اللہ جسے چاہے اولاد نہ دے. اس کے علاوہ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اللہ نے اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ وہ جس کو چاہے اولاد دے دے. یہ طاقت صرف اور صرف اللہ میں ہے. دوسری اور آخری بات، میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی کہ وہ ذات جو کام صرف اور صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اب مثال کے طور پر پھر یہ بریلوی لوگ اپنی عوام کو بہکانے کے لیے، ابھی آپ نے دیکھا کیسا مثال الیاس ستاری قادری نے دیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی گولی مار دے اور اس کے اوپر کوئی مقدمہ لکھ دے کہ تم نے مارا ہے، تو وہ کہے گا کہ بھائی مارنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم نے کیسے مار دیا؟ جناب والا ان سے یہ بات کہنی چاہیے کہ دنیاوی اعتبار سے جس کی بیماری کا، پریشانی کا جو سبب بنتا ہے اسی کو سماج میں برا مانا جاتا ہے، سماج میں اسی کو مجرم مانا جاتا ہے. یہ تو وہ دلیل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کے بادشاہ نے دیا تھا، وہی دلیل آج الیاس ستاری قادری دے رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بادشاہ نے کیا کہا تھا کہ نہیں صرف تمہارے اللہ مارنے زندگی اور موت کا مالک نہیں ہے بلکہ زندگی موت کا مالک میں بھی ہوں. اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر دو لوگوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا. کہا دیکھو زندگی اور موت کا مالک میں بھی ہوں. یہی دلیل الیاس ستاری قادری صاحب دے رہے ہیں کہ بندے کے ہاتھ میں، پیروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جسے چاہے زندگی دے دے، جسے چاہے موت دے دے. یہ بات یاد رکھ لی جائے کہ اگر پیروں کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہوتی تو آج وہ خود قبروں کے اندر سو نہ رہے ہوتے. یہ بات سمجھنے کی ہے اور سوچنے کی ہے کہ اللہ کے واسطے اپنی عوام کو، اپنی قوم کو اتنی کھلی ہوئی گمراہی میں رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے. ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے. آپ کے یہاں لوگوں سے تو شرک نام کی چیز ہی ختم ہو گئی. جو صفات
زوجات، جو خصوصیت اللہ کے ساتھ ہے اس کو کسی کے ساتھ شریک کرنا، یہی سب سے بڑا شرک ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرکوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو اتنے گناہ چاہے اللہ معاف کر دے۔ بات سمجھنے کی ہے، میں نے بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو بات سمجھا دی ہے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کے سامنے حق بات لانا ہے، صحیح بات لانا ہے، قرآن و حدیث کی صحیح معنوں میں صحیح بات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ صحیح غلط کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں، خود آپ ایمانداری سے سوچیں، ان کی بات سوچیں اور میری بات سننے کے بعد پھر آپ سوچیں اور ٹکراؤ لائیں۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی قیامت پر یقین رکھیں، ایمان رکھیں کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔